اس ایک لفظ میں، ایک کلمے میں عقیدہ توحید کا پیغام ہے۔ ہم اندازہ نہیں لگاتے نا کتنا گہرا کلمہ ہے یہ۔ وہ کس طرح ہے؟ جب انسان نمازی مسلمان اللہ کا بندہ بندگی کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، یہ ویسے ہی ذکر اذکار میں جب اس کا ذکر کرتا ہے، جب کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف، تمام قسم کی حمد، تمام قسم کی ثنا، تمام قسم کی عبادت، تمام ریاضت، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ یعنی بندگی صرف اللہ کے لیے، بندگی صرف اللہ کی، اور تعریف اس کی جس کی نعمتیں انسان پر ہیں، جس کی کرم فرمائیاں انسان پر ہیں، جس کی عطائیں انسان پر ہیں۔ اور کوئی ذات نہیں ہے کہ جو اتنی عطا کر سکے، جو عنایت کر سکے، اور نعمت اس قدر ہیں کہ انسان شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ، حمد کس کی؟ اللہ کی، جو معبود ہے، جو مسجود ہے، اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور اگر کوئی الہ اس کے علاوہ ہوتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ایک ملک کا، ایک ریاست کا نظام نہیں چل سکتا، دو چار بندے اس میں دخیل ہو جائیں، مرضی کس کی چلنی ہے۔ دنیا میں کسی جگہ مثال ہو نا، ہمارے ہاں تو مثال موجود ہے، پتہ ہی نہیں قانون چلانے والا کون ہے، فیصلہ کس نے کرنا ہے، پاور کس کے پاس ہے، کون زیادہ طاقتور ہے۔ اس فیصلہ کرنے میں ہم نے بہت کچھ گنوا دیا ہے۔ تو ایک ریاست، ایک ملک کا نظام نہیں چل سکتا، تو اتنا بڑا کائنات کا نظام کس طرح چل سکتا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو ہوتے، دو الہ ہوتے، دو معبود ہوتے۔ تو یہ کلمہ ہمیں پتہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، اس کی معبودیت کا، اس کی مسجودیت کا، کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو سجدے کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے۔ اور پھر ربوبیت بھی اس کی، رزاقیت بھی اس کی۔ اللہ نے فرمایا، کل پیارے پیغمبر فرما دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون ذات ہے آسمانوں میں، زمین میں، جو رزق دے رہی ہے، جس کا نظام ربوبیت ہے، وہ کون ذات ہے؟ کس کے سامنے تم نے گڑ گڑانا ہے، کس کے سامنے آرزویں پیش کرنی ہے، کس کے سامنے درخواستیں رکھنی ہے، کس کا شکریہ ادا کرنا ہے، کس کو تھینکس کہنا تم نے، پتا تو کرو وہ کون ذات ہے۔ کیا وہ ذات واحد نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں، جو انسان کی آرزوؤں کو، خواہشات کو، درخواستوں کو، دعاؤں کو سننے والی ذات ہے، جو دیکھنے والی ذات ہے؟ اس کا پتہ نہیں تمہیں؟ اور پھر پتہ کرو کون ہے جو مردوں سے زندوں کو پیدا کر رہا ہے، اور کون ہے جو زندوں سے مردوں کو پیدا کر رہا ہے۔ وہ ذات کون ہے؟ وہ کون ہے جو سارے اس نظام کو، یہ تمہارا نظام ہستی، نظام زندگانی، نظام کائنات، اس کو چلا رہا ہے؟ وہ کون ذات ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، سب کا آوازہ ایک ہی ہوگا، سب کا جواب ایک ہی ہوگا کہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَقُلْ، پیارے پیغمبر فرما دیجئے، افلا تعقلون، اتنا کچھ پتہ ہونے کے باوجود تم عقل نہیں کر رہے؟ عقل کرو۔ اسی کی الوہیت ہے، اسی کی ربوبیت ہے، اسی کی رزاقیت ہے، اور اسی رزاق، اسی رب، اسی اللہ، اسی معبود و مسجود کا ہم شکر ادا کریں۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں تو نے سمجھ عطا کر دی کہ ہم اس بڑی
سب سے بڑی سپریم طاقت کے سامنے ہم سجدہ ریز ہو رہے ہیں.